رحیم الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدے، فرشتوں کے بارے میں عقیدے سنیں۔ فرشتے کسے بولتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ فرشتے کسے بولتے معلوم ہے؟ ایک جنے کو تو کر جلدی بولو، فرشتے کسے بولتے ہیں؟ یاد نہیں ہے؟ میں کیا سمجھ رہا ہوں معلوم؟ ایک بار پڑھا دیوں نہیں کہ میں اتر کو کتاب ہوگا کو بول کو دجال کی بارے پہلے پڑھا نہیں کتاب، چھوٹی کتاب اس میں ہے سو وہ پڑھا دیوں کے لیے بول کو میں تمہیں یاد ہوتی ہے میں لوگ پڑھانا چکے بیکار کہیں بولے تمہیں یہ تمہیں یاد ہوتا نہیں کیا بھائی، پھر کہیں کے لیے بولے تمہیں دیکھو تمہیں یاد نہیں ہے تو فرشتے کسے بولتے معلوم نہیں ہے؟ جانتے نبی کسے بولو؟ آدمیوں میں سے فرشتے نہیں آتا، کس میں سے رہتی ہیں بولو؟ کس سے اللہ کو بناتا؟ نور سے، رائٹ۔ اچھا چلو نبیوں کے بارے میں بولو، خدا یہ کہ خدا کوچ بول ڈالو نبیوں کے بارے میں، نبی کسے بولتے ہیں؟ نبی کہتے وہ بھائی الگ بات، نبی کسے بولتے پہلے بولو، نبیوں کی صفات میں سے ہے وہ نبی کسے بولتے ہیں؟ انسان ہو، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، کامل انسان رہنا، وحی آتے رہنا اور گناہوں سے بالکل پاک رہنا، معصوم من الخطا رہنا اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنا اور ان کی اطاعت فرض رہنا، واجب رہنا۔ انسان ہو، وحی آتی ہو اور پھر ان کے کیا بولتے ہیں کسی قسم کا کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا، معصوم من الخطا گناہ نہیں ہوتا ان سے، اور پھر اللہ بھیج کو رہنا ان کو اللہ کی طرف سے۔ غلام محمد قادیانی کو اللہ بھیجے کیا؟ شکیل کو اللہ بھیجے، پھر دیوانہ عیسیٰ بول رہا ہوں اپنے آپ کو مہدی بول رہا، اللہ بھیج کو ہے، اس کی اطاعت فرض ہے کیا؟ اسے فالو کرنا فرض ہے کیا؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس کا انکار کرنا فرض ہے، اسے کافر بولنا فرض ہے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کافر بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے، لیکن غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو ہمیں کیا بول سکتے؟ کافر بول سکتے۔ کیوں؟ نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور نبوت کا دعویٰ کرنے پر جو آدمی دلیل پوچھتا ان بھی کافر۔ کئی بار بول دیا، مثال میں مسئلہ یاد ہے، ان اگر نبوت کا دعویٰ کیا بھائی اس سے دلیل پوچھ رہا کوئی تو نبی کو بولو تیرے پاس دلیل کیا ہے بھائی؟ اب ان بھی کافر، ان تو نبوت کا دعویٰ کیا ان بھی کافر، ان بھی دلیل پوچھنے بھی کافر اسے، ٹھیک ہے؟ ایسے کئی نازک مسائل ہے۔ اب شکیل بن حنیف اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا، مہدی بول رہا ہوں، میں مہدی علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ ہوں بول کر بول رہا۔ اب ان کون ہے؟ کافر ہے نہیں؟ عیسیٰ ہے کون ہے؟ کافر ہے۔ کئی کو کافر ہے، کئی کو کافر ہے، بولو ریزن بولو، ارے بولے سو کافر، اور بھی ریزن ہے اللہ بھیج کو نہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن عیسیٰ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ باپ نہیں ہونا، ارے بھول گئے سب سبق۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بابا ہے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بابا ہے کیا؟ ہمارے بابا نو ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بابا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ انہوں کیسا پیدا ہو گئے؟ اللہ کی قدرت سے اللہ کو کیسا پیدا کر دیا، اللہ کی قدرت سے اللہ کو ایسا پیدا کر دیا۔ اب اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا بابا ایسا کا کیسے پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ سوال ہے نہیں، ویٹ فار ٹوڈے ٹمارو سما بول تم جمعہ میں، اب بھی سن لو ٹھیک ہے؟ سما تو آپ مزہ آ جاتا، قرآن مجید میں بھی ہے۔ نجران کے کچھ عیسائی لوگ ہیں، نہیں سما بھی بولتا ہوں، سما میں بھی جمعہ میں بھی قصہ بولنے والا ہوں۔ نجران کے کچھ عیسائی لوگ ایک وفد کا تو ایسا ایک جماعت، نجران سے ایک یہودیوں عیسائی لوگوں کا ایک وفد آتا، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، وہ کیا بولتی ہیں؟ نجران کے عیسائی لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بولتی ہیں؟ دیکھو تمہیں کئی ہمارے صاحب کے بارے میں، ہمارے صاحب کا تو کون؟ عیسائیوں کے صاحب کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی کے بعد عیسائی لوگ کیا بولتی ہیں؟ تمہیں کئی کو ہمارے صاحب کے بارے میں ایسی باتیں بولتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی کیا میں کیا بولتا ہوں؟ کیا بولتی تمہیں کیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں اللہ کا بندہ بولتی ہیں تو اللہ کا بیٹا نہیں بولتی ہیں تو اب یہ بات صحیح ہے نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بندے اور رسول تو ہے، اللہ کے بیٹے نہیں تو انہوں نے بول رہے صاحب تمہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بولتی ہیں تو تمہیں اللہ کے بندے بولتی ہیں خالی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہاں بولتے ہیں اللہ کے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، ہاں بہت بولتا سمائی، اور انہوں نے وہ سن کو لوگ عیسائی لوگ غصہ ہو جاتی نا، کیسا بولتی تھی ویسا ہوگا۔ اب لوگوں نے غصے میں تھا کیا بولتی ہے نا، کیا کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا بولتی ہیں وہ لوگ؟ کیا کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کیا؟ اب یہ سوال کیسا ہے بھائی؟ ہمارا سب کو بابا نو ہے نہیں ہے، اور وہی سوال کر رہے ایک لاجک کی کیا مطلب نبی کے سامنے، قرآن کے سامنے اللہ پیدا کر دیا، حق ہے، وہ سچ ہے۔ اب لاجک دیکھو کیسا بول رہا ہوں، لاجک کیا بھی نہیں، میجک کیا بھی نہیں ہے،
بول رہا سا مسئلہ صحیح بات ہے، لیکن لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قاعدہ اور یہ بات پکی نہیں ہے، یہ چلتی نہیں بات یہ ان کیا بولے، ان بات لاجک کیا بولے، کیا بولے، کیا کبھی کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ کیا کبھی کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی بھائی، اگر بغیر باپ کے کوئی بندہ پیدا نہیں ہوتا، اگر پیدا ہوا تو اسے اللہ کا بیٹا مانتی بولے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے سو، ارے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اماں ہے بھائی، کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں؟ مریم۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اماں ہے، آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان کو تو اماں بھی نہیں بابا بھی نہیں ہے، صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تو اماں ہے، آدم علیہ السلام کو تو اماں بھی نہیں بابا بھی نہیں، ان کو بولو اللہ کا بیٹا۔ جواب کیسا ہے؟ یہ آیت قرآن میں ہے، دیکھو اللہ بولتی، دیکھو وہ لوگ، دیکھو یہ آیات کہیں نازل ہوئی تو یہ شان نزول اس کا، یہ شان نزول اس کا، وہ لوگ آپ کو سوال کریں گے جنگ کے لوگ، تمہیں ہمارے صاحب کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولتے ہم سلام پوچھتی کیا بولتے ہو، ملکہ بولتی، انہوں کیا بولتی، تمہیں اللہ عیسیٰ صاحب خالی تمہیں اللہ کا بندہ بولتی ہے تو اللہ کا بیٹا تمہیں مانتے نہیں کرتے، تو صاحب کیا بولتی، ہاں بولتی، بعد میں پھر انہیں سوال کیا کرتا مسلم سوال کیا کرتی ہیں ان لوگ، کیا کبھی کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال کرتے ہو، پھر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تم اللہ کا بیٹا اگر عیسیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ کو تو ماں ہے، ارے آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں ہے، اللہ کو پیدا کیا ہے، فرسٹ انسان ہے، اب تم کیا بولو گے، آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو گے؟ یہ بولتی، تو یہ آیت کی نازل ہوئی ہے، یہ لوگ سوال کرے کہ بول کو یہ آیت نازل ہوئی ہے، کون سی آیت ہے؟ ان مثل عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ، ان مثل عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے پاس کیسی ہے؟ کمثل آدم کی سر کی ہے، آدم کی سر کتنی سو، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کیا کر دیے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیے؟ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں بھی نہیں ان کو، جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ وہی بولے سو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس کیسی ہے؟ کمثل آدم، کیسی ہے؟ آدم علیہ السلام کی سر کا ہے۔ بات ترجمہ آ رہا دیکھو، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیے؟ ہم کو نہیں بھائی وہ ہے سوچ، اللہ ہم کو کس سے پیدا کیا؟ ہاں خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے من تراب کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا، من تراب ثم قال له کن فیکن، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے اللہ ان کو سیٹ کیا، پھر بعد میں کیا کر دیا؟ کن، تو کیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کیا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہو جا، کن، ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پتلا بنا کو بول دیے، ہو جا، ہو گئی۔ اللہ کے صرف ارادے میں بھی اگر ہوتا ہے یہ بن جانا تو بن جاتی ہے، اللہ کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ سب کئی بلا سنیں قصہ، نبی کسے بولتے اس کے لیے بلا سنیں ہے، نبی بولنا نبی کے تو کسے بولتی تمہیں یاد نہیں کو بلا سنیں ہے، تمہیں کیا کسی لگی قصہ بول رہا ہوں بولوں، پھر دسترخوان دے رہا نہیں میں عقیدے سمجھا رہا ہوں، تمہیں نبی کسے بولتی یاد نہیں ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ نبی کسے بولتے؟ کامل انسان ہو، اس کے اندر کوئی اندھیر نہ، پھر اس کے اوپر وحی آتی ہو اللہ کی طرف سے، وحی کے تو کسے بولتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا، یا تو جبرائیل لے کے آتی یا پھر اللہ خواب کے ذریعے سے پیغام دیتا، کچھ بھی دل میں بات ڈالتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہی کی شکل میں وہی۔ تیسرا کیا ہے؟ معصوم خطا، گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک۔ چوتھا کیا ہے؟ اللہ بھیج کر رہنا۔ پانچواں کیا ہے؟ ان کی اطاعت فرض رہنا۔ اب شکل کی اطاعت فرض ہے کیا؟ اس کی اطاعت نہیں کرتا آدمی گنہگار ہوتا کیا؟ اس کی اطاعت نہیں کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، یاد ہو گیا اب نبی کسے بولتے یاد رکھ لو۔ اب دیکھو فرشتے کسے بولتے یاد رکھ لو۔ فرشتوں کا وجود برحق ہے، فرشتے ہے ہمارے کھانے، ہم میں سے ہر ایک جنے کھانے پر ہے، پورے انسان مسلمان کافر سب کے کھانے پر ہے، فرشتے سب کو ہے، کھانے پر سب کے کھانے پر ہے، سیدھے کھانے پر ہے، بانے کھانے وہ بھی ہے، اچھے کام کرے تو ادھر فرشتہ دکھتا، ادھر بائیں برے کام کرتے تو ادھر فرشتہ دکھتا، ایسا سب کے کھانے میں فرشتے ہیں، تو فرشتے برحق ہے۔ دوسرا فرشتوں کے بارے میں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتے برحق ہے پکا ہے۔ دوسرا عقیدہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ ان کو کس سے پیدا کیا؟ اللہ ہم کو کس سے پیدا کیا؟ ہم کو مٹی سے، انسان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ نمبر 3، فرشتے عموماً انسانی نظروں سے غائب رہتے ہیں،
فرشتے نہ دکھتے نہیں ہے ہینڈس ہے ہمارے اچھا ہے میں بول رہا ہوں لکھ رہی ہوں سب سن رہی لکھ رہی انہیں بول رہی انہیں سن رہی انہیں جواب کیا دے رہی میں کیا سمجھا رہا ہوں کیا مثال دے رہا ہوں ہاتھ کیسا رہا سب فرشتے دیکھ رہی ہیں تو مجھے دیکھ رہی انہیں سو جا رہی ہیں کیا کر رہی سب فرشتے دیکھ رہی نوٹ کر رہی ٹھیک ہے تو لیکن ہمارے کو فرشتے نہیں نظر نہیں آتے غائب رہتی ہماری نگاہوں سے فرشتے دیکھو چوتھا عقیدہ فرشتے نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورت ہیں فرشتے مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں مشرک لوگ ہیں نہیں یہاں سے مشرک لوگوں کا عقیدہ اللہ ان کا رد کر دیا اللہ تعالیٰ مشرک لوگ کیا بولتے تھے کافر لوگ مشرک لوگ کیا بولتے تھے فرشتوں کے بارے میں فرشتے اصطفى البنات علی البنین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بچیاں بنا لیا ہے بھائی کو بچہ اللہ بنا لیا وہ بولتی مشرک لوگ فرشتے اللہ کے بھائی کو بچہ کرتے یہ لوگ ہیں نہیں اصطفى البنات علی البنین یہ لوگ تو اللہ کے لیے بھائی کو بچہ انہوں کیا بولتے منتخب کرتے تھے اپنے لیے مرد بچے اللہ کے لیے بھائی کو بچہ کرتے ان کے لیے مرد بچے کرتے یہ لوگ کافی لوگ مشرک لوگوں کا ذہنیت یہ مینٹلٹی اللہ کے لیے بھائی بچے نہ کرتے ان کے لیے ہے نہیں مرد بچے نہ کرتے اصطفى البنات علی البنین اپنے لیے تو یہ لوگ ہے نہیں مرد بچے ہونا بولتے تھے اللہ کے لیے بھائی بچے وہ اللہ کے بھائی بچہ کون کرتے ہیں فرشتے کرتے ما لکم کیف تحکمون یہ لوگ کیسا فیصلہ کریں اللہ کے بارے میں افلا تذکرون کیا لوگ سینس نہیں ان کو نصیحت نہیں پکڑتے لوگ سبق معلوم نہیں ان کو چلو بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی فرشتوں کو بچے بنانے کی یا اللہ کو بچوں کی کیا ضرورت ہے اللہ سمجھ لم یلد ولم یولد بھائی جو انسان ہوتا ہے نہیں جو انسان ہوتا ہے جو مخلوق ہوتا ہے اسے ہونا سو بچے میں انسان مجھے بچے ہونا ہمیں انسان ہے بچے ہونا سو خدمت کے لیے بھائی ان انسان اس نہیں ہے اسے کیا ضرورت ہے بچوں کی ٹھیک ہے ان محتاج نہیں اللہ سمجھ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یہ سب چیزوں کا اللہ محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ تو عورت ہیں آگے ذہن میں بٹھا لو یہ سب باتیں ہیں آگے چل کر فتنے میں مطلع نہیں ہونا اس لیے بڑھا رہا ہوں میں فرشتے دیکھو آگے فرشتے بولو جی تمہیں بھی فرشتے مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں فرشتے کیا ہیں مرد بھی نہیں بھائی کو بھی نہیں اب لوگ کیسا بگڑے کیا نعوذ باللہ وہ سب ان کو ضرورت نہیں بھائی وہ سب ضرورت نہیں ہوتی اللہ نے ان کو پیدا کر دیا انہوں کیا کر دے رہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے رکوع میں اس میں رہتی ہیں اللہ کی نماز عبادت میں ایسا اس میں رہتی ہیں فرشتے بعض فرشتے چھوٹے چھوٹے بچے رہتی نہیں انہوں گرتے ہوئے جا کے پکڑ لیتی ہیں ان کو بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کرتے رہتی ہیں دستے نہیں ہوتی تو خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ متعین کر دیا تھا فرشتے بارش برسانے کے لیے فرشتے موت لانے کے لیے روح لینے کے لیے فرشتے ایسا مختلف کاموں پر فرشتے لگتے رہتے ہیں فرشتے بلّہ کے ہیں تو ان کو کھانے پانی کی ضرورت ہے فرشتوں کی نور سے پیدا ہوئے تو ان کو کیا ضرورت ہے کھانے پینے کی دیکھو آگے فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ تو عورت ہیں فرشتے کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ان کو ٹھیک ہے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں فرشتے ہمیشہ کیا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں نماز میں ذکر میں رہتے ہیں دیکھو آگے ہر فرشتے کے ذمے جو کام ہے وہ اسی کام میں مصروف رہتا ہے اللہ اسے کوئی فرشتے کو کوسا کام دیے کہ وہ فرشتے وہ کام کو کرنے میں لگ رہتی ہیں بعض فرشتوں کو اللہ بول دیے یہاں رہو لکھتے رہتی ہیں بعض فرشتوں کو اللہ بول دیے انسان فرشتوں کو اگر عدل کرتے پڑھ لیا تو کیا کرو سیکورٹی کرتے رہو ان کو سیکورٹی کرتے رہو فرض نماز پڑھ لے عدل کرسی پڑھ لیا تو دیکھ لیتے رہو ان کو کون تو کیا تو کرتی کیا بول ساتھ رہتی فرشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذیشان عظیم البرہان شہید السلطان ماشاء اللہ وکان اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے تو ساتھ رہتی فرشتے اللہ کے بعد بات کر رہا تھا فرشتے ساتھ رہتے اللہ ان کو جو کام دیا نہیں بارش برسانا ہے بارش کے لیے یا کسی کی موت کہنا ہے وہ یہ سب اللہ ان کو جو کام دیتا ہے اس میں فرشتے کیا کہتے ہیں لگ کو رہتی تو سن رہے نہیں تمہیں سمجھو دیکھو آگے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری انسانوں کے اعمال لکھنے کی ہے دیکھو ذرا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دے دیا انسانوں کے اعمال لکھو کو لکھتے رہتی ہیں کچھ فرشتوں کے ذمہ انسانوں کی حفاظت رکھ کر دیا بتائیں اب تک
بعض فرشتوں کو تعالیٰ ذمہ داری دے دیا تمہیں ان کی حفاظت کرو، تمہیں ان کی پیچھے لگ کرو، آیت الکرسی پڑھ لی، چھوٹے بچے ہیں گرتے ہی پکڑے ہو سکا بول، بوڑھے بھی ہیں ہیلپ کرو، پیچھے رکھو جتنے ہیں۔ اچھا کچھ فرشتے جنت کے نگران ہیں، جنت کے لیے فرشتے کھڑے ہوتی ہیں، ان کو کیا بولتی ہیں؟ داروغہ بولتی ہیں، داروغہ، رضوان بولتی ہیں، داروغہ بولتی ہیں۔ جہنم کے پاس بھی کچھ فرشتے کھڑے ہوتی ہیں۔ چلو آگے، کچھ فرشتے دوزخ کے نگران رہتے ہیں، ذرا فرشتے جہنم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ذرا فرشتے جنت کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھو، کچھ فرشتوں کے ذمہ مخلوق کی ارواح قبض کرنا ہے، ان کے سردار ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اچھے لوگوں کو موت دینا ہے تو موت روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ کون سے فرشتے کا کام؟ میکائیل۔ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر نہ کہیں لیتے روح نہیں ہے، اسرافیل، نو سور پھکتی بھائی، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بھائی، میں کہیں وہ اسرائیل بنا ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام انہوں پیغمبر، ان کا نام دوسرا نام اسرائیل بھائی۔ فرشتے اللہ کے ہیں، ان میں سے 4 فرشتے مشہور ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ کام ہے۔ جبرائیل کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام وہی لانا، اللہ کا پیغام لانا نبیوں کے پاس۔ دوسرا کون؟ میکائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ بارش برسانا، اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے، لیکن انہوں کہاں برسانا، اللہ کہاں برساؤ بولے ہم برساتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کا بارش برسانا۔ چوتھا کون؟ تیسرا کون ہے؟ اسرافیل، سور پھونکنا۔ چوتھا ہے اسرائیل علیہ السلام، انہوں کیا کرتی ہیں؟ مخلوق کی روح نکالتی ہیں۔ اسرائیل سمجھ میں آ گیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ جان نکالتی ہیں انسانوں کی۔ اب کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی اچھے انسان کی جان لینا ہے بول لو، جنت سے چھنی، جنت کے فرشتوں کو لے جاتی ہیں، آسان سے اسے نہیں، ٹھنڈا اسے مسکا لگا کو سمجھا بجھا کو چلے جاتی ہیں، شان سے لے جاتی ہیں اسے بھائی۔ اب تو بڑے بڑے حضرت آئے تو کیا کرتی ہیں؟ بڑے بڑے سیلیبریٹیز سے کیا کرتی ہیں؟ ڈالتے نہیں کھلا، زندہ باد لگاتے نہیں، نعرے تکبیر کا بول کر لگاتے نہیں، دیکھیں کل بولتے نہیں کہ بھائی بڑے بڑے جگہ بڑا جلسہ گلسہ بڑا ہے بولو، بچے ایسا کرتی دو طرف بھی، ادھر بچے کھڑتے ہیں تو گاؤں والے اتنا کھڑتے ہیں، حضرت آتے رہے بولو مزمل صاحب نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو مزمل صاحب حضرت مزمل صاحب رشادی زندہ آباد ایسا نعرے لگاتی، ایسا دو طرف کھڑو کو، دیکھو کون آیا، شیر آیا، کون آیا، ایسا نعرے تکبیر اللہ اکبر، حضرت مولانا مزمل صاحب رشادی زندہ آباد ایسا نعرے لگاتی، کئی کو کھلن ڈالتی، شان استقبال کرتے ہیں اس میں سے۔ تو اچھا آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح لینے کے لیے روح لینے کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور کئی فرشتے آتی ہیں۔ دیکھو کچھ فرشتوں کے ذمے جنت کی ذمہ داری ہے، کچھ فرشتوں کے ذمے دوزخ کی ذمہ داری ہے، کچھ فرشتے عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ رہے کو روح لینے آتے ہیں۔ دیکھو ان میں سے مشہور فرشتے 4 ہیں، کون کون؟ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل۔ دیکھو حاملین عرش یعنی اللہ کے عرش کو بھی ہے نہیں اٹھاتے رہتی فرشتے، للہ کو اللہ کی عرش کو بھی فرشتے اٹھا کر رہتی، اللہ کے عرش کو ہے نہیں سر، کرسی کو، اللہ کے کرسی کو پکڑ کر رہتی، اسٹیج کو اللہ کے۔ حاملین عرش یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور قیامت کے دن حاملین عرش 8 فرشتے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی اسٹیج کرسی کو 4 فرشتے پکڑ کو ہے، سنو اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے پکڑ کو ہے اب، لیکن قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ یہ 4 فرشتے 8 ہو جائیں گے، کئی کو اللہ کا جوش، اللہ کا روب رہتا نہیں بڑھ جاتا، اس واسطے 8 فرشتے پکڑ لیتی عرش کو اللہ کے۔ آسمانی کتابوں کے عقائد، آسمانی کتابوں کے بارے میں عقائد ہے۔ دیکھو چھوٹا ہے، سنو جی سنو جلدی سنو، آسمانی کتابوں کے بارے میں عقائد دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے وہ سب کے سب برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانی جتنی کتابیں اللہ اتارا ہے وہ سب بھی عقیدے پڑھا رہی بھائی، بیان نہیں بول رہے، سمجھنا توجہ سے سننا اسے، اسلام میں کوشچن نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی آسمانی اللہ کتابیں اتاری ہیں وہ سب کتابیں سچی ہیں، برحق ہیں۔ دیکھو
کتاب کسے بولتے معلوم؟ دو چیزیں ہیں. فری بیٹھو, پیچھے کس کو بیٹھو, ہلکا مار کر بیٹھو, آرام سے بیٹھو. کتاب کسے بولتے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کتاب بھی اتارے اور اللہ تعالیٰ صحیفے بھی اتارے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ابراہیم و موسیٰ, صحف ابراہیم. دیکھو کتاب کسے بولتے ہیں, صحیفہ کسے بولتے ہیں؟ سنا بھائی, کتاب کسے بولتے ہیں, صحیفہ کسے بولتے ہیں؟ کتاب بولے تو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کو کتاب بولتے ہیں. صحیفہ کا تو چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ دیا رہتا نبیوں کو. تو اللہ کی ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں. کون سی کون سی؟ کون سی کتابیں کس کس پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں؟ کون سی کتاب کس کس پیغمبر پر نازل ہوئی ہے؟ تورات کس پر؟ غلط. تورات کس پر؟ جان دے, میں آپشن دینا تورات نمبر 1 آپشن نمبر اے آدم علیہ السلام, نمبر بی شیس علیہ السلام, نمبر سی ابراہیم علیہ السلام, نمبر ڈی موسیٰ علیہ السلام. اے اللہ تورات کسے؟ آپشن آدم, بی شیس, سی ابراہیم, ڈی موسیٰ. اور بولو بھائی, بولو جلدی بولو. آدم علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. کون کسے؟ تمہیں کسے؟ ابراہیم علیہ السلام, شیس علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اب تک بڑھنے کا, اب تک برسوں میں, اب تک سبق میں برسوں میں یہودی کسے بولتی ہیں؟ تب تک برسوں میں سبق درس پڑھنے پڑے تک میں یہودی کسے بولتی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے, تورات کو فالو کرتی ہوں. یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتی اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ تورات کو اتارا. اب یاد رکھ لو, تورات موسیٰ علیہ السلام پر, ٹھیک ہے. اب دیکھو تورات موسیٰ علیہ السلام پر, زبور داؤد علیہ السلام پر, وآتینا داؤد زبورا, خالی قرآن کی آیت ہے وآتینا داؤد زبورا. اچھا داؤد علیہ السلام پر زبور. اچھا اس کے بعد ہو گئے, 2 ہو گئے, تورات, زبور, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام, قرآن مجید اب بولو تورات موسیٰ علیہ السلام, زبور, انجیل, قرآن مجید, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, کبھی بھی ٹینشن نہیں پڑنا اور کشمکش میں نہیں رہنا. کوئی سے نبی کا کو بولتا ہوں, آپشن دے دیے تو بھی بولنا کیا بھائی, ٹھیک ہے. اب آپشن دیا میں, انجیل اسماعیل علیہ السلام یا پھر ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام, کون سا تمہیں چوائس کرنا ہے؟ ڈی عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں, دیکھو اس میں نہیں ہے, میں ایک سوال کرتا ہوں سر نالج بڑھنے کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, نہیں چھوڑا, حوا اور زینب, عائشہ, خدیجہ, چھوڑو یہ بولتے دیکھو, حوا, خدیجہ, عائشہ, حفصہ, ہاں فاطمہ پہلے, فاطمہ, حوا, عائشہ, خدیجہ, فاطمہ, حوا, عائشہ, خدیجہ. سوال یہ آپشن سے خالی ہے, فاطمہ نمبر اے, فاطمہ نمبر 2, نمبر بی حوا, نمبر سی عائشہ, نمبر ڈی خدیجہ. سوال کیا ہے, ان چاروں میں سے نبی کی بیٹی کون ہے؟ ایک جنے کو ہے نہیں, ایک جنا آدمی ہے نہیں کیا جی, وہ اس سے پہلے
अमिताभ बच्चन में चलता था नहीं वो, कौन बढ़ेगा करोड़पति का बोल को, चलता है अभी चलता है क्या? हाँ, ये जने मुसलमान को है नहीं, अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा है उन्होंने, एजुकेटेड है जी उन्होंने, उससे 2 किस्म के किस्से हैं पूछे कहते भाई नो ऑप्शन दिए। देखो यहाँ समझने की बात क्या है मालूम, अमिताभ बच्चन हीरो है, गैर मुस्लिम है उन्होंने, उसे मालूम है हमारे इस्लाम के बारे में उसे नॉलेज है। और सवाल क्या है कि मालूम, अमिताभ बच्चन उससे पहले इसका किस्सा अभी चल रहा है क्या, वो चलता है अभी, कौन बनेगा करोड़पति चलता है अभी। उन्हें सवाल क्या मालूम, जिब्राइल मूसा आदम ऐसा कुछ वाला लड़के को क्या बोले मालूम, इनमें से नबियों के पास वही लाने वाला वही कौन लाते थे, पूछा उन्होंने। इतना क्या बोलता मालूम, सोच को है नहीं, पूछ को मूसा बोल को बोलता है जना, मूसा सलाम वही लाने वाले फरिश्ते थे कहते, आदम मूसा ईसा ऐसा, जिब्राइल को बोल को नहीं, चार नाम बोल को नो, 4 ऑप्शन देखो, इनमें से कौन फरिश्ता है जो नबियों के पास वही लाता था को पूछा उन्होंने। तो उन क्या बोलता मुसलमान मालूम, मूसा बोल को बोलता हूँ, तो उसका बहल जिब्राइल का नाम नहीं बोलता हूँ, बाद में है उन क्या नाम उसका नाम हीरो अमिताभ बच्चन, उन खुद क्या बोलते मालूम, आपने गलत कहा है, जिब्राइल ये मूसा ईसा ये सब जो नाम है ये नो तुम्हारे धर्म के पैगम्बरा हैं नो, प्रॉफिट्स है नो, प्रॉफिट्स पैगम्बरा है नो, और जिब्राइल इनो फरिश्ते थे सो, इनो वही लाते थे सो, उन बोल रहा थी, कितने शर्म की बात है। मतलब क्या है, एक मुसलमान बंदे को 20-30 साल हो गई है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन उसे जिब्राइल का तो कौन मालूम नहीं है, कितनी अफसोस की बात है। कोई पूरे फरिश्ते का नाम मालूम नहीं है, पूरे नबियों का नाम मालूम नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं है, पूरे नबियों के नाम है नहीं, कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, पूरे कितने नबी हैं कि उतने नबियों के नाम कुरान में हदीस में भी नहीं है। सारे नबियों के नामा है, एक 20-25 नबियों के नामा है कुरान में भी, उसके अलावा ज़्यादा नबियों के नामा नहीं है। ठीक है, अब बोलो कौन है नबी की बेटी, कौन है? फातिमा है, याद रख लेना। और नबी की औलाद है, बड़ी बेटी हो ना, इस पर सवाल क्या समझ, ये आयशा, ज़ैनब और हव्वा और फातिमा में से फातिमा नबी की बेटी है, बोले समझ। अच्छा, तो मामूल टोटल नबी की औलाद कितनी है? 7। बाद बच्चे कितने? यार इख्तिलाफ है, तुम्हें बोलो अभी इसमें वोटिंग का भाई इख्तिलाफ, इसमें भी कितने बच्चे नबी को? मर्द बच्चे 2, तुम्हें बोलो, तुम्हें बोलो वोटिंग टोटल कितने बोलो, बोलता हूँ मैं, टोटल भाई को बच्चे कितने और बच्चे कितने? पहले वो सवाल करो, नबी को पूरे बच्चे कितने? 7। पूरे बच्चे कितने नबी को? 7। मर्द बच्चे कितने? 3। भाई को बच्चे कितने? 4। हाँ बोलो भाई, मर्द बच्चे कितने? मर्द बच्चे टोटल मर्द बच्चे वो किसी तो नहीं भाई 3, भाई को बच्चियाँ? हाँ ठीक है। अब ये मर्द बच्चे भाई को बच्चा है नहीं, इन सब में से भी नहीं, सिर्फ एक बच्चा इब्राहिम नाम का, इन्हों एक खाली हज़रत मारिया क़िब्तिया से पैदा हुए सो, बकिया अब ये मारिया क़िब्तिया से पैदा हुए सो इब्राहिम, इनको छोड़े तो कितने हैं बकिया? 7 में से एक चले गया तो कितने? 6 में को कितने मर्द बच्चे, कितने बच्चे? टोटल ये सब भी किससे हुए सो? हाँ, हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, खदीजा खे दाल ये जीम हाँ खदीजा से। कौन कौन बोलो नाम याद है? तरतीब से के बच्चों नाम बोलो, टोटल पूरा नाम बोलो बच्चों के। उम्मे कुलसुम फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम फातिमा। फिर इसके बच्चों के नाम क्या है? अब्दुल्ला, इब्राहिम, कासिम, ऐसा। ठीक है, याद होगी बच्चों के नाम, याद रख लो। लोग दुश्मना गुमराह कर डालती। फातिमा हमारे नबी की बेटी, छोटी बेटी। चलो आगे चलो, नॉलेज रहना भाई हमारे पास। देखो अल्लाह ताला जितनी किताबें उतारे सब किताबें बरहक है, जल्दी फास्ट सुनो लगता है, और सहीफ़े नाजिल फरमाए सब बरहक है। अल्लाह अब किताब किसे बोलते, सहीफ़ा किसे बोलते मालूम है? अभी बता दिया मैं। बड़ी बड़ी किताबों को बोलते किताब, छोटी छोटी किताबें उससे हाथ चल गया सुमई। तौरात किताब है, सहीफ़ा नहीं। ज़बूर किताब है, सहीफ़ा नहीं। इंजिल किताब है, सहीफ़ा नहीं। कुरान किताब है, बल्कि कुरान तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ुबान से इनके से बातें हैं, अल्लाह का बयान है, एक पूरा है। रिकॉर्डिंग करके लिखे सोए, रिकॉर्डिंग का तो वो रिकॉर्डिंग करके नहीं, फ़ोन में हमारी रिकॉर्डिंग वो नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ताला किताब है, अल्लाह मौका ज़रूरत कैसी रहती है अल्लाह ऐसा उतार देगा इसको। तो ये 4 किताब बड़ी बड़ी किताबें हैं। सहीफ़ा किसे बोलते हैं? सहीफ़ा किसे बोलते हैं? छोटी छोटी किताबों को अल्लाह ताला नाजिल किया नहीं नबियों पर, उनको बोलते हैं सहीफ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सहीफ़े दिए, आदम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए, और बहुत सारे नबियों को अल्लाह सहीफ़े दिए थे।
چلو آگے چلو جلدی سنو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب ہم یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی آسمانی کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل کی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ. ایسا اگر دیا بولے تو سوال نہیں تو بولنا. 4 بڑی بڑی کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نازل کی ان کو ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیچ میں کیا لکھنا؟ تمہیں پڑھ لے تو لکھ جائے ایگزام سے دیے جا. تمہیں پڑھ لیتے اتنی اردو پڑھے تو اردو میں دیے جا تو سوال جواب جلدی اردو سیکھ لو ایگزام میں رکھے جیسا ڈیش دیے جا پھر آپشن دیکھو ایسا نہیں جا. مجھے انگلش آتا نہیں میں انگلش میں کیا کرنا تو سوال بھی لکھنا پڑتا پھر تمہارے کو پھر آپشن لکھنا پڑتا پھر اسے پھر کوسا ہے کریٹ اسے مارو بولنا پڑتا پھر بڑا کام ہو. سوال لکھے تک 3 گھنٹے لگ جاتے پھر اگر اردو سیکھ لے تو آرام رہتا. چلو آگے. تورات ڈیش پیغمبر پر نازل ہوئی ہے. کون سے پیغمبر؟ تورات. ایسا کون سا ہے کہ وہ بولنا. فاطمہ ڈیش کی بچی ہے. کس کی بچی ہے؟ نبی کی بچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہے. ایسا ہمیں سیکھ لے تو آ سکتا ہے. چلو آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات داؤد علیہ السلام پر زبور عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. تورات زبور انجیل اور دیگر تمام صحیفے تورات بولو جلدی بولو. تورات زبور انجیل اور دیگر دوسرے تمام صحیفے کیا ہو گئی ابھی چلتے کیا اب چلتے کیا پڑھ سکتے کیا اسے عمل کر سکتے کیا اس پر کیا ہو گئی وہ منسوخ اب نہیں پڑھ سکتے اسے نہیں اسے عمل نہیں کر سکتے اس پر. ہمیں اب کس پر عمل کرنا ہے؟ قرآن پر. قرآن کریم کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تحریف اور تبدیلی کر دی ہے. قرآن کو چھوڑ کر نہیں دوسری کتنی کتابیں تھیں کہ وہ تمام کتابوں کو لوگوں بدل دیے اپنی اپنی منمانی بات داخل کر دی اس میں ایڈیشن کر دیے. وہ دوسری کتابیں قرآن چھوڑ کر اپنی اصلی حالت پر باقی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی. قرآن مجید اب تک بھی سلامتی سے ہے اور آگے قیامت تک بھی سلامت سے رہے گا. دیکھو سورہ قرآن کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تحریف اور تبدیلی کر دی. سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کیا ہے؟ یہ ارے کیا ہے؟ ہاں یہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کیا ہے؟ کس میں ہے؟ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سچا ہے اور سلامتی سے باقی ہے. دیکھو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف محفوظ ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کتاب تو ہے سو کیا ہے جب بولے سو کیا ہاں کلام ہے. وہ اللہ کا کلام کا تو بات اللہ کی باتیں ہی ہے. کلام بات کرتے نہیں کلام بات میں بات کروں کلام کروں تم سے بات کروں کلام کر رہا ہوں. کلام کا تو کیا بات کرنا. ابوالکلام بولتے نہیں ابوالکلام آزاد کا ہو عبدالکلام نہیں ہو ابوالکلام ہو کئی کو ابول کا تو کیا بولتے ہیں بات کرنے والا. ابوالکلام آزاد ہے نہیں ابوالکلام آزاد ہے. عبدالکلام بولتے ہیں عبدالکلام نہیں ہو ابوالکلام کہیں بولتے ہیں معلوم ایسا زبردست بات کرتے تھے نا اسپیچ کو اردو میں تو اس لیے ان کو ابوالکلام بولتے تھے. دیکھو آگے تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے کلام بھی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت دو بھی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب یہ بات کرنا ہے نہیں یہ کلام اللہ کی صفت ہے. یہ بات کرنا قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے. یہ بھائی اللہ ختم ہو جاتا کیا؟ اللہ ختم نہیں ہوتا تو یہ قرآن بھی ختم نہیں ہوتا. اللہ کی صفت ہے. قرآن کریم مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم جیسا ہمیں ایک مخلوق ہے اللہ کی یہ چیز ایک مخلوق ہے اللہ کی اللہ پیدا کرے سو ایسا یہ قرآن مجید اللہ پیدا کرے سو مخلوق ہے کیا؟ اللہ پیدا کرے سے اللہ پیدا کرے سے کون پیدا کرے؟ یہ مخلوق ہے کلام ہے مخلوق نہیں ہے. وہی بول رہے سو قرآن کریم مخلوق نہیں ہے. مخلوق کا تو اللہ پیدا کرنا اسے اللہ پیدا کرے سو. میں یہ باتیں پیدا کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں نہیں باتیں پیدا کر رہا ہوں کیا؟ اللہ یہ پیدا کرے سو نہیں ہے. اللہ کا زبان سے نکلا سو کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی 7 قرأتیں مشہور اور متواتر ہیں. قرآن کریم کو 7 انداز سے پڑھ سکتے ہیں 7 انداز سے. اب ہم بولتے نہیں صراط الذین کا قبول کو ویسا اسے ذراۃ الذین کو پڑھتی ہیں اسے ذراۃ الذین ذراۃ ویسا وہ بھی ایک قرأت ہے وہ بھی پڑھنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے الگ الگ انداز سے اسے ہمیں کیا پڑھتی ہیں الرحمن الرحیم بات کیا ہے مالکی ہے نہیں. اب ذرا جنے دیکھو مالکی میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے نہیں الف ہے بتاؤ دیکھو کیا ہے. دیکھو مالکی میں کھڑا زبر ہے میم کے اوپر یا الف کھڑا زبر کہیں ہے معلوم
اگر ہاں کھڑا زبر اس سے الف لکھے تو کیا ہوتا تبھی برابر تو مالک تو بھائی الف لکھے تو میم الف زبر میم کھڑا زبر ماچ لیکن ہے کیا لکھو ہے میم الف لکھو ہے میم کھڑا زبر لکھو ہے کئی کو لکھے معلوم ایسا بعض لوگ ہیں نہیں اسے ملکی پڑھتے کیسے پڑھتے اسے ملکی کھینچتے نہیں تو انہوں بھی ویسا اپنے حساب سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکیں دیکھا کو بولو ایسا ہے سو ملکی پڑھنا وہ بھی صحیح ہے مالکی پڑھنا وہ بھی صحیح ہے اللہ کو ملک بولو ملک کا تو کیا بادشاہ مالک بولو بادشاہ مانا اس کا ٹھیک ہے تو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اسے مالک بھی پڑھ سکتے ہیں ایسا قرآن کو پڑھنے کے نہیں 7 کراتے 7 انداز سے پڑھنے کے اللہ بڑے سو 7 طریقے کے اللہ پڑھنے کے انداز میں اللہ نازل کیا قرآن مجید کو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب آج کے بارے میں بلاؤں نبیوں کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں ٹھیک ہے یاد رکھو اس پر مضبوط رہو نبیوں کے بارے میں کل بولا تھا کہ آج بات نہیں پرسوں نبیوں کے بارے میں بولا تھا لیکن پھر بھی ایک بار اس کا دور کیا ہوں ریپیٹ کیا ہوں اسے اور پھر کیا بولا فرشتوں کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں یاد رکھو ٹھیک ہے